آج کا ہمارا سبق وضو کے حوالے سے ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تقبل الصلاۃ من احدث حتى يتوضا۔ ایک بندہ جتنی مرضی خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھے لیکن وضو نہ کرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور درجات بڑھ جائیں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ رسول کیوں نہیں بتلائیں ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ مشکل وقت میں وضو کرنا، سخت سردی ہے یا پانی آپ کے پاس نہیں ہے، دور سے پانی آپ لا کے وضو کرتے ہیں، تو مشکل وقت میں وضو کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2 فرمایا، چل کے مسجد کی طرف آنا۔ جتنی دور سے آپ مسجد کی طرف آئیں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے اور اتنی نیکیاں بڑھیں گی، اتنے درجات بڑھ جائیں گے۔ اور نمبر 3 فرمایا، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا دوسری نماز کے انتظار میں، تو بندے کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے اور نیکیاں درجات بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء۔ جس انسان نے اچھا وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ فرمایا گناہ اس کے جسم کے اعضاء سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو نکال دیتے ہیں اگر بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ ایک حدیث اس کے ساتھ اور ملا ہے، نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے وضو کی فضیلت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ وضو کرتا ہے، پوری تفصیل آپ نے بیان کی، ہاتھ دھوتا ہے، فرمایا اس کے ہاتھ کے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ ختم ہو گئے، بازو دھوئے، بازو کے گناہ ختم ہو گئے، سر کا مسح کیا، سر کے گناہ ختم ہو گئے، پاؤں دھوئے اس نے، پاؤں کے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ اور پھر آگے فرمایا، وہ بندہ وضو اچھی طرح کرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فصلی وحمد اللہ واثنى علیہ ومجدہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور فرمایا جب نماز پڑھتا ہے، فرغ قلبہ للہ، اس کا دل نماز کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ نماز اس اعتبار سے پڑھنی ہے وضو کرنے کے بعد کہ دل نماز میں ہو، یہ نہ ہو کہ ہم نے نماز نہیں دی اور دل ہمارا کاروبار کر رہا ہے، دل ہمارا گھر کے جھگڑے حل کر رہا ہے، دل ہمارا کسی اور طرف ہے، فلاں اس کا دل نماز کے اندر ہے۔ تو فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انصرف من خطیئتہ کہیئۃ یوم ولدت امہ، جب وہ سلام پھیرے گا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہے۔ نو مولود جیسے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، دل حاضر کر کے، دل نماز کے اندر حاضر کر کے، وضو اچھی طرح کر کے اس نے نماز پڑھی ہے، گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان نے وضو کیا، بالکل اچھی طرح صاف ستھرا وضو کیا، بالکل دھیان کے ساتھ اس نے وضو کیا، اور اس کے بعد صرف 2 رکعتیں، نوافل سمجھ لیں، سنتے سمجھ لیں، 2 رکعتیں اس نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھی، دل دماغ دونوں کو حاضر کر کے نماز میں اس نے 2 رکعتیں پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بتلائیں کتنا آسان سا عمل ہے۔
آپ اچھی طرح وضو کر لیں. یہ وضو کی فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، اے بلال جنت میں نے تیرے چلنے کی آواز سنی، میں جنت معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھلائی، تو وہاں پہ چل رہا تھا، کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ باقی تو جیسے سارے عمل کرتے ہیں میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، ایک عمل شاید میرا ہے، شاید اللہ نے قبول کر لیا. پوچھا بلال کون سا؟ کہا جب بھی وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، جس کو ہم تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں. اچھی طرح وضو کر کے جو انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کو جنت دے رہے. پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آخری حدیث ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جنت میں میدان محشر میں آپ کی امت تو کثیر تعداد میں ہوگی اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں تو دیکھا ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں تو دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اس امت کے نشان ہوں گے، میں اپنی امت کو نشانوں سے پہچان لوں گا. اے اللہ کے رسول نشان کون سے ہوں گے؟ کیا نشانی ہوگی آپ کی امت کی؟ فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنے بازوؤں کو خوب آگے تک دھونا، پاؤں کو اوپر تک دھونا، جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک جسم کا وہ حصہ چمکے گا، اور میں اس چمک سے اپنی امت کو پہچان لوں گا اور پھر اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا. یہ فضیلت بھی ہے، وعید بھی ہے. فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے. گویا اس کے وہ جسم کے اعضاء جو ہے وہ چمکنے کو نہیں، جس کے چمکے نہ اسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانا ہی کوئی نہیں، اور جس کو پہچانا نہ اسے حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، اور جسے پانی نہ ملا اسے جنت بھی نہیں ملے گی. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، ان کے لیے یہ حدیث وعید ہے. لیکن جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اچھی طرح وضو کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی دیں گے. تو وضو بذات خود ایک عبادت ہے. جس طرح ہم نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے ہم وضو بھی اچھی طرح کریں. تو انشاءاللہ کل ہم وضو کا جو ہے وہ مکمل طریقہ وہ بھی پڑھیں گے. اور